استقبال. آج ہم بات کر رہے ہیں 2025 میں طلباء کے لیے پارٹ ٹائم کمائی کے ذرائع پر. جی ہمارے پاس ایک مواد ہے طلباء کے لیے جز وقتی آمدنی کے مواقع 2025 کے نام سے. تو آج ہم اسی کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا خاص ہے. مقصد یہ ہے کہ ایسے آپشن سامنے آئیں جو آپ کہہ لیں لچکدار ہوں، کچھ سیکھنے کو ملے اور ظاہر ہے آمدنی بھی مناسب ہو. بالکل. اور آج کل طلباء کے لیے یہ بہت اہم بھی ہو گیا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ عملی تجربہ ہو، تھوڑی آمدنی بھی ہو. اور یہ جو مواد ہے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے بلکہ وہ سکلز جو مستقبل میں کام آئیں گی ان پر بھی زور ہے. صحیح. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں اس مواد میں کیا کیا ہے. سب سے پہلے تو آن لائن فری لانسنگ کا ذکر ہے. جی ہاں. خاص طور پر ان طلباء کے لیے جن کے پاس ڈیجیٹل سکلز ہیں، جیسے فائیور یا اپ ورک جیسے پلیٹ فارمز کا حوالہ ہے. اور مواد یہ بھی کہتا ہے کہ 2025 میں کنٹینٹ رائٹنگ اور SEO ان کی مانگ کافی بڑی ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. فری لانسنگ سے دیکھیں، ایک تو کمائی ہوتی ہے، دوسرا آپ کا کام ہی آپ کا پورٹ فولیو بن جاتا ہے. لیکن مواد میں یہ بھی ہے کہ فری لانسنگ میں آمدنی کبھی کم کبھی زیادہ، یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا. عدم استحکام یعنی. اچھا. اس کے مقابلے میں آن لائن ٹیوٹرنگ ایک آپ کہہ لیں زیادہ مستقیم آپشن کے طور پر بتایا گیا ہے. یعنی پڑھانے کا کام. جی بالکل. جو طلباء اپنے مضامین میں اچھے ہیں وہ پریپلی یا چیک ٹیوٹرز جیسے پلیٹ فارمز کا ذکر ہے وہاں پڑھا سکتے ہیں. اچھا. اور ایک قابل غور بات جو مواد میں ہے وہ یہ کہ STEM مضامین یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھس اور زبانیں سکھانے والے ان کی فی گھنٹہ آمدنی سب سے زیادہ ہے. اچھا، یہ تو مفید معلومات ہے. اچھا، اب ان طلباء کا کیا جن کا ذہن تھوڑا کاروباری ہے؟ ہاں، ان کے لیے بھی مواد میں ذکر ہے ای کامرس کا اور خاص طور پر ڈراپ شپنگ ماڈل کا. ڈراپ شپنگ یعنی وہ سامان خود نہیں رکھتے؟ جی بالکل. آپ آن لائن سٹور چلاتے ہیں، آرڈر لیتے ہیں اور آپ کا سپلائر براہ راست گاہک کو بھیج دیتا ہے. شاپیفائی کا ذکر ہے اور مقامی پلیٹ فارمز جیسے دراز کا بھی. اور مواد کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ای کامرس میں کامیابی کے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی جو سکلز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. بالکل. اور یہ تجربہ تو خود ہی ایک بہت بڑی سیکھ ہے. اچھا، لیکن یہ تو سب آن لائن باتیں ہو گئیں. کیا کیمپس میں بھی کچھ مواقع ہیں؟ جی ہاں، یہ اہم ہے. مواد اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ کیمپس کی ملازمتیں جیسے لائبریری اسسٹنٹ، ٹیچنگ اسسٹنٹ یا کسی ریسرچ لیب میں مددگار، ان کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آسان ہوتی ہیں، کیمپس میں ہی سفر کا وقت بچتا ہے، اور بعض اوقات تو آپ کو شفٹ کے دوران ہی پڑھنے کا وقت بھی مل جاتا ہے. یہ تو واقعی بہت سہولت والی بات ہے. جی. مواد میں ایک طالب علم کا حوالہ بھی ہے جو لائبریری میں کام کرتے ہوئے اپنی پڑھائی کے لیے وہ اضافی وقت نکال پایا. صحیح. اچھا، مواد میں کچھ اور آپشنز کا بھی سرسری ذکر ہے، جیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سنبھالنا. جی، ورچوئل اسسٹنٹ بننا. ہاں، یا ڈیلیوری سروسز کے لیے کام کرنا، اور تخلیقی کام بھی جیسے بلاگنگ یا گرافک ڈیزائن. بالکل. ہر ایک کے اپنے فائدے اور چیلنجز ہیں. جیسے ڈیلیوری کا کام ہے، اس میں لچک بہت ہے، لیکن مواد کہتا ہے کہ وقت کا دباؤ کافی ہو سکتا ہے. تو ان سب میں کامیابی کے لیے کیا گر بتائے گئے ہیں؟ چند بنیادی اصول ہیں. دیکھیں، ایک تو مستقل مزاجی یعنی کنسسٹنسی، دوسرا ٹائم مینجمنٹ، وقت کا صحیح استعمال تاکہ پڑھائی پر اثر نہ پڑے، اور تیسرا اپنا ایک آن لائن پروفائل جیسے لنکڈ ان پر یا اپنے کام کا پورٹ فولیو بنانا. یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے اہم بات، سب سے اہم نصیحت یہ ہے کہ تعلیم ہمیشہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے. یعنی جز وقتی کام کو کبھی بھی اپنی ڈگری پر حاوی نہیں ہونے دینا. بالکل درست. تو خلاصہ یہ ہوا کہ 2025 میں طلباء کے پاس پارٹ ٹائم آمدنی کے لیے کافی مختلف قسم کے راستے ہیں، آن لائن بھی، کیمپس میں بھی، اپنا چھوٹا موٹا کاروبار بھی. اہم بات بس یہ ہے کہ اپنی سکلز، اپنی دلچسپی اور جو وقت آپ دے سکتے ہیں اس کو دیکھ کر صحیح آپشن چنا جائے. یقیناً. اور یہ تجربے صرف وقتی آمدنی نہیں ہے، یہ مستقبل کے لیے ایک طرح کی سرمایہ کاری ہیں. یہاں میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گا جو مواد سے ہٹ کر ہے، وہ یہ کہ ان پارٹ ٹائم جاب سے جو مالی فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کون سی غیر مالیاتی مہارت یعنی سافٹ سکل جیسے بات چیت کا ہنر، مسئلے حل کرنے کی صلاحیت یا ٹائم مینجمنٹ، جی،
آپ کے خیال میں ان میں سے کون سی مہارت مستقبل کے کیریئر میں سب سے زیادہ کام آ سکتی ہے؟ اس پر غور کرنا